نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا گیا ہے۔ يدخل منه الصائمون يدخل منه الصائمون یوم القیامہ، کہ اس سے قیامت کے دن صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ لا يدخل منهم احد غیرهم، لا يدخل منه احد غیرهم، کہ اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جو صرف روزہ داروں کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو کیا کہا گیا؟ ریان کہا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس سے صرف روزہ دار ہی جائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے نہیں جا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت میں 8 دروازے بنائے ہیں، جس میں سے بعض دروازے جو ہیں جیسے باب الصائم، باب الریان، باب الصلاۃ، اس طرح کے مختلف جو ہے دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ باب الریان ہے۔ باب الریان، اس حدیث کی فضیلت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ روزہ کس قدر اہم عبادت ہے، کس قدر فضیلت ہے اس کی، اور روزہ داروں کی کس قدر فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے ان کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک ایسا دروازہ مقرر کر لیا ہے کہ اس دروازے سے صرف جنتی جو ہیں وہ صائمین ہی گزر سکتے ہیں، صائمین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں گزر سکتا، یعنی روزہ دار ہی اس دروازے سے گزر سکتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ روزہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، کہ کس قدر اس کی اہمیت ہے اور کتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس عبادت کی وجہ سے ایک خاص دروازہ مقرر کر لیا کہ اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی جائیں گے، روزہ دار کے علاوہ قیامت کے دن اس دروازے سے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے کسی بھی دروازے سے انسان داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہونا ہے، تو پھر یہ مختلف قسم کے دروازے کیوں بنائے گئے؟ یعنی کسی کو باب الریان کہا گیا ہے، کسی کو باب الصلاۃ کہا گیا ہے، کسی کو مختلف یعنی دروازوں کے جنت کے 8 دروازے ان کے نام دیے گئے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ یعنی کیونکہ مقصد جو ہے نا وہ دروازے سے داخل ہو کر جنت میں جانا مقصد ہے، تو پھر یہ مختلف قسم کے دروازے بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا روزہ داروں کے لیے ایک باب الریان خاص مقرر کیا اور ان کے لیے بنایا ہے کہ یہ صرف روزہ داروں کے لیے؟ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا صائمین کے لیے، صائموں کے لیے یہ ایک جو ہے نا خاص دروازہ تیار کیا ہے۔ تو اس کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں، تب آپ کو جو ہے نا اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، جیسے آپ گھر بناتے ہیں تو گھر کے اندر آپ جو ہے نا عام اپنے گھر کے لوگوں کے لیے آنے کے جانے کے لیے دروازہ بناتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام لوگ ہیں، یعنی گھر کے افرادوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ایک آپ کا دروازہ ہوتا ہے جو خاص گیسٹ کے لیے بنایا جاتا ہے، آپ کے خاص مہمان آتے ہیں تو تب وہ دروازہ کھولتے ہیں آپ لوگ، آپ کا وہ دروازہ، وہ کمرہ ہمیشہ بند ہوتا ہے اور اس کو آپ تب کھولتے ہیں جب آپ کے کوئی خاص مہمان آتے ہیں، اور محلے والوں کو بھی یہاں تک کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آج یہ دروازہ ان کا کھلا ہے، تو لگتا ہے ان کے کوئی خاص مہمان آئے ہیں تو یہ ان کا یہ دروازہ کھولا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ آفس میں ہوتے ہیں تو آفس جیسے مختلف اس میں کمرے ہوتے ہیں، مختلف دروازے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے، یا جیسے اگر کوئی فوج میں ایسا ہے تو کوئی خاص فوجی آ رہا ہے یا کوئی خاص جو ہے نا کوئی بڑا کمانڈر ہے، کوئی ایسا بڑا بندہ ہے ان کا، تو اس کے لیے خاص دروازہ کھولا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی خاص بندہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے آفس میں جیسے بات کرتے ہیں، آفس میں کوئی ایسا بہت بڑا بزنس مین آ رہا ہے تو اس کے لیے خاص دروازہ کھولا جاتا ہے۔ یا پھر اسی طرح اگر آپ کے دیکھ لیں کہ ایئرپورٹ میں جیسے کوئی اگر VIP پرسنالٹی آ رہی ہے، کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے، تو جیسے بڑے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جو نا عام جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اس سے ان کو نہیں لایا جاتا، بلکہ ان کے لیے ایک بڑا دروازہ کھولا جاتا ہے، ان کے لیے جو الگ سے دروازہ ہوتا ہے، اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج کوئی خاص مہمان ہے یا کوئی بڑا بندہ ہے، کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہے، اور اس بڑے دروازے کھلنے سے اس شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ آج کوئی بڑی شخصیت آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہے، جس سے اس کی توقیر، اس کی عزت، اس کا اکرام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ دروازہ کھلنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی
خاص بڑا بندہ، مہمان، کوئی بڑی شخصیت آئی ہے۔ تو جیسے اب اسی طرح جنت میں بھی جو نا صائمین کے لیے جو دروازہ رکھا گیا ہے، تو یہ باقی لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے کہ تاکہ اہل جنت والوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان خاص لوگوں کے لیے خاص دروازہ کھولا ہے۔ حالانکہ اندر تو سب صائمین بھی جائیں گے، باقی جو لوگ ہوں گے وہ بھی جائیں گے، لیکن باقی اہل جنت والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا کوئی ایسا خاص عمل تھا جس وجہ سے ان کو ایک خاص دروازے سے بھیجا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعنی ان فی الجنتی بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کو ریان کہا گیا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ اس میں سے صرف کون جائیں گے؟ روزہ دار جائیں گے، روزہ دار کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے نہیں جائے گا، اور جیسے صائمین اس دروازے سے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی روزہ داروں کی اور روزہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، اور روزہ داروں کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک باب الریان نام کا دروازہ بنا دیا جس سے صائمین جائیں گے، صائمین کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔